جس چیز کے بارے میں لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں یا ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پریشانی اور غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں کیا کہے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا، فلاں جو ہے وہ مجھ سے خوش نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اگر فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کر تو کیا ہو گیا، اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا، بزنس کا کیا۔ تو لوگوں کا ڈر جو ہے یہ بھی ہماری زندگی میں ایک بڑی وجہ ہوتی ہے غم اور پریشانی کی۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کے متعلق ایک حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ فرمایا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگی کہ لوگ ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ دوبارہ ہم تقدیر کی بات کریں کہ اللہ نے بتا دی کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے، فائدہ لکھا ہے تو تمہیں فائدہ ملے گا، نقصان لکھا ہے تو نقصان ملے گا، لیکن وہ فائدہ یا نقصان تمہیں انسانوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اگر تمہارے لیے جو نصیب میں لکھا ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ وہ کر کے رہے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ کلیئرٹی آف مائنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دے رہا ہے کہ اپنے دل اور دماغ سے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ لوگوں کو پھینکو سے مراد تعلقات کو نہیں پھینکو، لوگوں کے ڈر اور خوف کو باہر پھینکو کہ وہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہے جو کہ تمہارے تمام فائدے اور نقصانات کا واحد فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہی مالک ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ لوگ کسی قسم کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فنڈامنٹل کانسیپچولی ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اب ساروں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جب ساروں کی لسٹ بنانا شروع کریں تو وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ والدین ہو گئے، پھر بہن بھائی ہو گئے، پھر شادی ہونے کے بعد خامند ہو گیا، خامند اس کے بعد بچے ہو گئے، اس کے بعد پھر سسرال آ گیا، سسرال میں ایک اور لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اب ایک انسان جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلتا ہے کہ میں نے ان ساروں کو خوش کرنا ہے یا خوش رکھنا ہے، تو وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ شارٹ فال ہوتا ہے۔ اگر یہ 5 آج خوش ہیں تو یہ والے 4 آج ناراض ہیں، تو کیا ہوگا کہ آج کا دن آپ کا خراب ہو گیا۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو 5 خوش ہیں وہ دن اس لیے خراب ہو جائے گا کہ یہ 4 مجھ سے ناراض ہیں۔ اب سارا فوکس شفٹ ہو جائے گا ان 4 کو راضی کرنے میں۔ اب ان 4 کو خوش کرنے کی کوشش کی تو یہ فلاں یہ والے 3 ناراض ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ خوشی کا دن تھا کہ الحمدللہ یہ 4 میرے سے خوش ہو گئے، لیکن اس دن خبر آئی کہ یہ 3 ناراض ہو گئے۔ اب ان کو ٹھیک کیا تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اللہ کی اطاعت کرنے آئے ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت میں لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں، اور پھر جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے اگر لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں خوش ہوتے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جب حقوق ادا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے باوجود بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ سے خوش نہیں ہوں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے نہیں ہیں۔ all we have to make sure is کہ جو میرے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، میری بیوی کے میرے پہ کیا حقوق ہیں، میں وہ پورے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اب وہ حقوق پورے ہونے کے بعد بھی راضی ہے ناراض ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے خامند کے میرے پہ کیا حقوق ہے، کیا میں اپنے خامند کے حقوق پورے کر رہی ہوں؟ ہاں جی پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے باوجود میرا خامند مجھ سے راضی نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں یا اس کو جتانا شروع کر دیں کہ تم نے کبھی راضی ہوتے ہی نہیں تو تم سے تو مجھے کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے۔ اپنا کام پورا رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو حقوق تو نے میرے اوپر رکھے تھے میں نے وہ حقوق ادا کیے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کس کے اوپر چھوڑ دیا کرے کہ اللہ جو ان کے لیے آسانی کرے، ان کو جو عطا فرمائے۔ اب
یہ اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگوں کے میں نے کیوں ذکر کیا، کیونکہ ہمارے جو لوگوں کا جو ڈر ہے نا، یہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈر جو ہوتا ہے وہ مختلف وجوہات کے اوپر ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کا ویسے ڈر کہ ریلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر ایک ڈر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو سوشل نارمز ہوتے ہیں نا، ہم ایک خاص طرح کی لائف سٹائل کو سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایک لائف سٹائل گزار رہے ہیں، اور وہ چیز جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ پھر نارم آف دا سوسائٹی بن جاتا ہے. اگر آپ کوئی کام بھی اگر وہ نارم آف دا سوسائٹی اگر حق کے اوپر نہیں ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ اگر جانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا سوشل پریشر آئے گا، اور آپ اس پریشر کی وجہ سے دو ہی آؤٹ کمز ہوں گے. یا تو آپ اس حق بات کو کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ بھئی اتنے لوگوں کا پریشر میں نہیں ہینڈل کر سکتا، یا پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس حق بات کے اوپر وہ بات کرنی ہوگی، چاہے لوگوں کا پریشر آتا ہے آتا رہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ دو ہی راستے ہوتے ہیں.